بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ اچھا جی، سورۃ الاعراف کل ہم نے آیت نمبر 17 کی تھی، اور چونکہ اس آیت کی ڈیٹیلز کافی زیادہ تھیں تو اس لیے کل صرف وہی آیت ہو سکی تھی، اور اس میں شیطان جو ہے اس نے جو دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں کس کس طرح سے انسان کو بہکاؤں گا، اس کو ہم نے کافی تفصیل سے دیکھا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کی دائیں جانب سے بھی آؤں گا اور ان کی بائیں جانب سے بھی آؤں گا۔ اور اس میں ہم نے کافی تفصیل سے دیکھ لیا تھا کہ سامنے آنے سے کیا مراد ہے اور پیچھے سے آنے سے کیا مراد ہے، یعنی شیطان نے جو ہے وہ ہر طرح سے انسان کو گھیرنے کا ایک عہد کر لیا تھا، اور وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس کو دنیا میں مگن کراتا ہے، اس کو آخرت سے غافل کراتا ہے، اس کو اس کے نیک کاموں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا نیکی کو مشکوک کر دیتا ہے، یا نیکی کی طرف جانے سے انسان کو ڈراتا ہے، روکتا ہے، گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، گناہوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا بہت سی اس کی مثالیں ہیں، بلکہ میں نے کہا تھا اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی کو کوئی ایگزامپل ذہن میں آتی ہے تو ضرور اس کو ڈسکس کریں یا بتائیں اگر کوئی کسی نے اس کے اوپر کوئی غور کیا ہے، کیونکہ ایک میرے ذہن میں آ رہا تھا یہ جو ہوراسکوپ وغیرہ ہے نا، ستاروں سے حال معلوم کرنا اور یہ علم نجومیوں کے پاس جانا، یہ بھی سب اسی کے ضمن میں آ جاتا ہے، سب شیطانی چالیں ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ ان چیزوں میں الجھا دیتا ہے، تقدیر پر ایمان ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ بہرحال ساتھ ابھی آیت جو ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل اور رہ گئی تھی، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان نے یہ 4 سمتیں تو بتا دی، ان کے سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، لیکن یہ جو ہے نا 2 راستے بھول گیا تھا، ایک اوپر کا راستہ اور ایک نیچے کا، یعنی یہ جو 2 سمتیں ہیں نا ان کے نام لینا شیطان بالکل بھول گیا، اور اس کو پھر اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں اوپر سے آنے سے کیا مراد ہے، یا اوپر کیا ہوتا ہے۔ اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی دی جانے والی نعمتیں، یہ سب اوپر سے آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں نا یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہونا، تو اللہ کی رحمت اوپر سے آتی ہے، اور انسان جو دعائیں مانگتا ہے وہ اوپر کو ہی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ٹھیک ہے نا، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سوچ ہی نہیں آنے دی، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ابیلٹی نہیں دی کہ وہ ان چیزوں کو روک سکے، یعنی وہ جتنے ہتھ کنڈے چاہے استعمال کرے، جس طریقے سے چاہے انسان کو ٹریپ کرے اور اس کو برگلانے کی کوشش کرے، لیکن وہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر نازل ہونے سے روک نہیں سکتا، نہ ہی وہ لوگوں کی دعائیں جو ہے وہ اوپر جانے سے روک سکتا ہے۔ اس کو جو ایبیلٹی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ وہ آ کے وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ ایک دفعہ ڈالے چاہے بار بار ڈالے، اور شیطان عموماً بار بار ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرتا ہے تو وہ دعائیں اوپر اللہ تک جاتی ہیں، ان کو روکنے کی کوئی اہلیت شیطان کو نہیں دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف مہربانی اور رحمت سے آئیں یا مہربانی کرنا چاہیں یا رحمتیں نازل کرنا چاہیں تو ان کو بھی شیطان نہیں روک سکتا۔ اسی طرح نیچے کو اگر دیکھا جائے کہ نیچے انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ نیچے زمین کی طرف جاتا ہے، اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پر لگا لیتا ہے، اور سجدہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے نا،
تو یعنی یہ دو سمتیں جو ہے شیطان بھول گیا اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل بھی قدرت نہیں دی. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا ہو تو اس کے لیے دعائیں کرنی ہے. شیطان سے بچنے کی جو دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں، تعوذ ہے یا دیگر دعائیں، اور اس کے علاوہ ویسے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی اس شیطان اور اس کے جو جتنے بھی پیروکار ہیں اور شیاطین سے انسان جو ہیں ان سے بھی بچا کے رکھے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے اور سجدہ جو ہے چونکہ وہ ایک ایسی حالت ہے کہ جس میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، تو اس میں یہ دعائیں مانگنی چاہیے. اور دوسرا سجدے سے مراد یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی کثرت، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی جتنا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط ہوگا، جتنا انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، اس کے سامنے جھکے گا اور ذکر اذکار کرتا رہے گا، اتنا زیادہ وہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچا رہے گا، شیطان کی چالوں سے بچا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر شیطان حملہ آور نہیں ہوتے، ان کے اوپر بھی حملہ آور ہوتے ہیں، چاہے کوئی عبادت گزار ہو، چاہے کوئی نیک ہو، چاہے کوئی ذکر اذکار کرتا ہو، بلکہ ان کے اوپر تو ان کی زیادہ کوشش ہو رہی ہوتی ہے حملہ آور ہونے کی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ایک ایسا جو مومن ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرے اوپر شیطانی وار ہو رہا ہے، یہ میرے اوپر شیطانی وسوسہ آ رہا ہے، تو وہ فوراً تعوذ پڑھتا ہے، فوراً شیاطین کے دور ہونے کی دعا پڑھتا ہے اور ان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا پڑھتا ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یا کسی بھی نئے کام کو کرنے سے پہلے ہی وہ دعا کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے عمل دخل سے محفوظ رکھے، میری نیت نہ خراب ہو اور میرا ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ نہ کم ہو اور میں خلوص کے ساتھ یہ کر سکوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں اوپر سے آنے سے، اوپر سے وہی الہی آتی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے، آیا ہے، یہ اوپر سے ہی آیا ہے، جو کہ حق ہے، بالکل سچ ہے اور جس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے جو ہے اس کو آپ ایک اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ انسان نے جب مر جانا ہے تو اسی زمین میں چلے جانا ہے، اسی مٹی میں چلے جانا ہے. تو ان دو چیزوں کے اوپر اگر انسان کا فوکس رہے نا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا یہ کلام، یہ قرآن مجید، اس کے اوپر انسان فوکس کرے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ یاد رکھے کہ اس نے بالآخر اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس کی موت ہو جانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے حاضر ہونا ہے اور پھر اپنی تمام اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے. اگر یہ دو چیزیں انسان کو یاد رہیں گی نا، تو انسان ایک تو یہ کہ فوری ہر وقت توبہ استغفار کی طرف رہے گا، یعنی وہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرے گا اور دعائیں مانگے گا اللہ تعالیٰ سے کہ جو بھی، کیونکہ گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتے ہیں نا، ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ تو سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، غلط کام کر سکتا ہے، بہک سکتا ہے. لیکن طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی احساس ہوا ہے فوری اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کے لیے رجوع کریں، فوری دعائیں مانگ لیں، فوری معافی کریں. نہ تو یہ کہ اپنے آپ کو تعویلیں دینا شروع کر دیں کہ میں نے تو یہ اس لیے کیا ہے، یا اپنی گناہ کو جائز کرنے کے لیے نا، کیونکہ اندر سے جب ایک آواز آتی ہے تو بالعموم انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تعویلات دے کے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو گناہ کی تعویل نہیں کرنی، بس اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس پہ ندامت کا اظہار کرنا ہے، فوری استغفار کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اس میں پڑھنے سے محفوظ رکھے. تو پھر ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہوتا ہے. یعنی انسان جب تابہ الہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ تابہ الہ فرماتے ہیں. انسان تابہ الہ کرتا ہے الف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف انسان توبہ کر کے رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تابہ الہ فرماتے ہیں. الہ یعنی انسان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ مہربانی سے، رحمت سے لوٹتے ہیں اور اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا فضل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دو جو راستے ہیں یہ ہمارے لیے کھلے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دعاؤں کا راستہ کھول کے رکھا ہے، یہ جو کتاب ہے ہدایت کی یہ ہمارے پاس موجود ہے، اور استغفار کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ
کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرنا اور یہ یاد رکھنا کہ ہم نے سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. یہ سب چیزیں جب ان کے اوپر انسان کا فوکس رہے گا تو وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر اس آیت کے اینڈ پہ ایک بہت زیادہ اہم بات جو ہے وہ بھی بتائے گی کہ شیطان نے یہ بھی کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ابھی ہم آیت نمبر 17 پر ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ شیطان نے یہ بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ تم انسانوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا شیطان کا ہتھ کنڈا ہے کہ وہ انسان کو کا عمل ضائع کرنے کے لیے یا اجر ضائع کرنے کے لیے یا اس کی نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے اس کو ناشکری کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی انسان کی جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں اس کے اوپر اس کو نظر نہیں کرنے دیتا اور انسان کو اس فرسٹریشن میں ڈالے رکھتا ہے دوسروں کے اوپر نظر کرا کرا کے کہ دیکھو اس کے پاس یہ چیز ہے تمہارے پاس نہیں ہے. تو یہ جو انسان کا ایک ہتھ کنڈا ہے نا کہ انسان کو پریشانی میں مبتلا کیے رکھتا ہے ناشکری کرا کے. یہ بھی ایک بہت بڑا اہم اس کا حربہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان ہی کہتا ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، مجھے تو یہ نہیں ملا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. انسان اللہ کی بھی ناشکری کرتا ہے اور اس کے علاوہ انسان بندوں کی بھی ناشکری میں پڑتا ہے. یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ اولاد جو ہے اس کو والدین کی ناشکری کی طرف لے کے جائے گا. اولاد جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں یہی سوچتی ہے کہ مجھے انہوں نے یہ نہیں کیا، مجھے تو انہوں نے کچھ نہیں دیا، میرے ساتھ ایسے کر دیا، پیسے کر دیا. حالانکہ اتنے جو والدین کے احسانات ہوتے ہیں ان کو بھول جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے. یا جب اولاد کے اوپر ذمہ داری آتی ہے والدین کی تو اس وقت جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے اور اس وقت ان کے احسان کو نہیں مانتا. یہ بھی چال ہے شیطان کی. ٹھیک ہے نا. یا آپ دیکھ لیں بہن بھائیوں کے درمیان بھی یہی کروا دے گا ایک دوسرے کے ساتھ، یا تو بہت زیادہ توقعات وابستہ کرے گا اور پھر جب وہ نہیں پوری ہوتی تو پھر انسان کہتا ہے جو کچھ کیا ہوتا ہے اس کو بھی بھلا دیتا ہے. یہ شوہر اور بیوی کے درمیان آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو انسان کا شیطان کا جو فیورٹ مشغلہ ہے اور انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ میاں بیوی کے لیے شیطان سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ناچاکی اور ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑے کرانا. اور اس میں بھی یہ جو ناشکری ہے نا یہ ڈلواتا ہے. جس طرح عورتیں جو ہے وہ ناشکری کرتی رہتی ہیں اپنے شوہر کی کہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، یہ اس نے تو میرے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں. حالانکہ شوہر جو ہے وہ سارا دن کام کر کے آئے گا یا اگر ایک کام اس نے نہیں کیا یا کوئی کوتاہی ہوگی تو ناراضگی کا اظہار، اپنا جتانا کہ میں تو بہت کچھ کرتی ہوں اور شوہر کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اور بلا وجہ اپنا سکون برباد. حالانکہ اپنی اپنی ذمہ داریاں سب نے ادا کرنی ہے، شوہر نے بھی اور بیوی نے بھی. لیکن عورتوں کا بطور بحیثیت بیوی ناشکرا پن جو ہے نا یہ ان کے جہنم میں جانے کی بہت بڑی وجہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تھا نا کہ میں نے معراج پہ عورتوں کی زیادہ تعداد جہنم میں دیکھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ریزن یہ بھی بتائی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہیں. یعنی وہ اتنے احسان وہ کرتا رہتا ہے اور کوئی ایک چیز ہو جاتی ہے تو وہ اسی پر ناشکری کر دیتی کہ تم نے میرے ساتھ تو یہ تو کیا ہی نہیں، تم نے تو میرے ساتھ کبھی کوئی احسان کیا ہی نہیں، کچھ اچھا کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ناشکرا پن ہے چاہے عورت کرے، بعض شوہر بھی ایسے ہوتے ہیں جو ناشکری کرتے ہیں اپنی بیویوں کی طرف سے، ان کی طرف سے اتنا جو اچھا احسان یا اچھا معاملہ ہوتا ہے اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، گھر میں اپنا اخلاق جو ہے وہ اچھا نہیں رکھتے. تو یہ جو ناشکرا پن ہے نا چاہے کسی رشتے کی طرف سے ہو یا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی انسان ناشکری کرے، یہ انسان کے لیے بے سکونی کا باعث بنتا ہے. گھر کے ماحول پہ اثر ہوتا ہے، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، بچوں کا اوپر اثر پڑتا ہے، ان کے ذہن یا ان کا شخصیت جو ہے وہ برباد ہوتی ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑے ان میں پڑوا دیتا ہے شیطان. تو یہ بات ہے کہ یہ جو ناشکری ہے یہ انسان کو کتنا زیادہ پریشان اور فرسٹریٹ رکھتی ہے نا. اور انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں گناہ بھی کمائی جا رہا ہوں اور اپنا سکون بھی برباد کری جا رہا ہوں. تو یہ اس کا جو ہے نا مطلب
ایک یہ بھی فیوریٹ کام ہے، اور یہ بھی اس کا بھی اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں انسانوں کو ناشکرا بناؤں گا، ان میں سے بہت کم ہی ہوں گے جو تیرے شکر گزار بنتے ہوں گے، یا بہت کم معاملات میں ہی تیری شکر گزاری کریں گے۔ تو اب اس میں یہی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ جو رشتے ہیں ان میں ایک دوسرے کو کوتاہیوں کے ساتھ ہی ایکسپٹ کرنا ہے نا، اختلاف کے ساتھ ہی اپنانا ہے۔ اختلاف کے بغیر تو دنیا ہے ہی نہیں نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق بات کرتا ہوا ملے، چاہے بہن بھائی ہیں، چاہے والدین اور اولاد ہیں، چاہے شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، آپس میں اختلافات تو ہوتے ہیں نا۔ تو توقعات اپنی ختم کر دیں، نو ایکسپیکٹیشنز، نو ڈس اپوائنٹمنٹس، ٹھیک ہے نا، اور برائیوں کی بجائے یا کوتاہیوں کی بجائے اچھائیوں کے اوپر نظر رکھیں۔ یہ بس اصول بنا لے نا زندگی کا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں شعوری طور پر، ان کے اوپر نظر رکھیں، اور اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں نا ان کو دیکھیں، تاکہ انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہو۔ یہی کچھ ٹپس ہیں جن سے انسان جو ہے وہ شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے بچ سکتا ہے۔ اور باقی ظاہر ہے اپنے لیے دعا تو کریں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان زبانی تو الحمدللہ بولتا رہتا ہے، لیکن اس کا رویہ جو ہوتا ہے نا، یا اس کی سوچ جو ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری والی نہیں ہوتی۔ ذرا سی جہاں پہ کوئی چیز نہیں ملی یا کوئی کمی ہوگی تو وہاں پہ انسان جو ہے وہ ناشکرا پن کرنا شروع کر دیتا ہے، یا دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ناشکری کرتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اور اس میں پھر اور جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شیطان کو آگے سے یہ کہا تھا کہ جو میرے بندے ہیں نا ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سورۃ الحجر میں آتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں نا تیرا زور ان کے اوپر نہیں چلے گا۔ اور میرے بندے جو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے، یعنی عباد الرحمان، جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، جو اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شیطان کا ٹریپ ہے۔ یہ بھی ایک ابیلٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ، کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ مجھے شیطان جو ہے وہ بہکا رہا ہے اور غلط طرف لے کے جا رہا ہے، یا غلط سوچ میرے اندر ڈال رہا ہے۔ ایسے جو مومن ہوتا ہے نا وہ پھر دعائیں بھی کرتا ہے اور وہ سمجھ بھی لیتا ہے، اور وہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر تیرا کوئی سلطان، تیرا کوئی زور، تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، یہ بچ جائیں گے تیرے ہتھ کنڈوں سے، یا اگر ان سے کچھ ہو بھی جائے غلط تو وہ اللہ سے فوری معافی مانگ لیتے، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک دعا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے عافیت کے لیے، شیطان کے ہتھ کنڈے جو ہے نا ہر طرح سے ان سے عافیت میں رہنے کے لیے، یعنی جس طرح اس میں آیا نا اوپر نیچے دائیں آگے پیچھے اور دائیں بائیں بچنے کے لیے شیطان سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ کافی ساری حدیث میں ملتی ہے اور بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو بلکہ کوشش کریں، میں شیئر کر دوں گی گروپ میں، کہ آپ اس کو کوشش کریں اپنی صبح شام کی دعاؤں میں شامل کریں۔ اگر پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے تو اس کو شامل کر لیں۔ یہ عافیت اور معافی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، اور پھر دوبارہ ریپیٹ ہے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کا اور عافیت کا، اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے اہل اور اپنے مال میں، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر چیز میں مجھے عافیت دے، ہر چیز میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو مجھے معافی بھی دے اور اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میری پریشانیوں سے مجھے امن دے اور اے اللہ تو میری حفاظت فرما، من بین یدیہ، میرے سامنے سے، و من خلفی، میرے پیچھے سے، وعن یمینی، وعن شمالی، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، ومن فوقی، اور اوپر سے، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ میں اچانک نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، خود بھی آپ مانتے تھے، تو یہ بھی اچھی دعا ہے، ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تو ایسا دشمن ہے نا، وہ تو ہر وقت سرگرم عمل ہے، اس نے تو آرام سے بیٹھنا ہی نہیں ہے، اور وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہتا ہے۔ تو انسان جو ہے اس کو الرٹ ہو کے اور چوکنا ہو کے رہنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو اب اس کو تھوڑا سا اگر ہم سمرائز کر لیں کہ شیطان کا طریقہ کار کیا ہے انسان کو پھنسانے کا، ایک تو جس طرح ہم نے شرک کے حوالے سے دیکھا تھا، بلکہ بعض مفسرین نے اپنی تفاسیر میں یہ جو ناشکرا پن ہے نا، اس میں شرک کو بھی ایکسپلین کیا ہے کہ سب سے بڑی شکر گزاری انسان کی یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے اور صرف اسی کا احسان مانے. لیکن انسان جو ہے وہ ادھر ادھر دوسرے الہ بنا لیتا ہے، ان کا احسان مند ہونے لگتا ہے، کبھی انسانوں میں سے، کبھی بتوں کے آگے، اور کبھی کسی طرح کے اس کے جو ہے وہ عقائد و نظریات میں شرک آ جاتا ہے. جیسا میں کل بھی آپ کو اگزامپل دے رہی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا، انسان بات کرتے ہوئے اس طرح کے شرکیہ جملے بول دیتا ہے کہ فلاں نے مجھے بچا لیا، فلاں نے مجھے ٹھیک کر دیا. تو یہ جو شرک ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑی ناشکری ہے. تو یہ جو آیت کے اینڈ پہ بات ہے نا کہ تو ان میں سے اکثر کچھ شاکرین نہیں پائے گا، مفسرین نے اس کو شرک کے حوالے سے بھی دیا کہ یعنی بہت سے لوگ کسی نہ کسی طرح سے شرک میں مبتلا رہیں گے اور اللہ کی ناشکری کرتے رہیں گے. کیونکہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے، احسان ماننے کا، شکر کا طریقہ یہ کہ اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانا جائے. یہ تو نہیں کہ خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، نعمتیں دینے والے اللہ تعالیٰ، اور انسان دوسروں کے آگے جھکے اور ان کی بندگی کرے. تو انسان شرک کراتا ہے، اگر اس پہ کامیاب نہیں ہو پاتا تو پھر انسان کو بدعت کی طرف لے جاتا ہے کہ انسان نیکی سمجھ کے عبادت کرتا رہتا ہے اور وہ گناہ ہی کما رہا ہوتا ہے، جو کہ انسان کی یعنی آپ کہہ لیں کہ بنیادیں ہلا دیتا ہے دین کی. پھر اگر اس سے بھی بچ جاتا ہے انسان تو پھر کبیرہ گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور کبیرہ گناہ نہیں ہوتے ان سے انسان بچتا ہے تو اس کو صغیرہ گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. صغیرہ گناہوں کی کثرت بھی انہیں کبیرہ بنا دیتی ہے نا. بار بار آپ صغیرہ گناہ ہی کرتے جائیں یہ سوچ کے اوے چلو خیر ہے، یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ تو سارے ہی کر رہے ہیں، اور کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے. کشتی اس میں اگر آپ چھوٹے 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 بھی کنکر ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں تو بالآخر اس کا وزن اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ ڈوب جائے گی. تو صغیرہ گناہوں کی کثرت بھی ان کو کبیرہ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر انسان کو جو ہے وہ اگر انسان نیکی کی طرف پھر بھی چاہتا ہے اپنے اوپر کنٹرول کر کے یا شیطان سے خود کو بچا کے، تو انسان کو نیکی کے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یا انسان کو دیکھیں مباح کاموں کی طرف لے جائے گا. مباح وہ کام ہوتے ہیں جن کا نہ ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ انسان کا وقت ان میں ضائع کراتا ہے، انسان کی انرجی بے فائدہ کاموں میں لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ تعمیری کام کرنے چاہیے، وقت کا بہترین استعمال کرنا چاہیے جن کا ہمیں آخرت میں بھی فائدہ ہو. ٹھیک ہے نا. یا پھر انسان کا اجر کم کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ نمازی تو ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، لیکن بلا وجہ اس سے نہ تاخیر کرائے گا کہ انسان اول وقت میں نماز پڑھ کے زیادہ اجر نہ کما سکے، اس کو لیٹ کرائے گا. یا اگر اس نے قرآن بھی پڑھنا پڑھانا ہے تو اس کو کہے گا کہ سارا دن گزار گئے، بالکل جب اور کچھ کرنے کو نہ رہے تو پھر اس کی طرف دھیان دو. جب انسان کی انرجی بھی ختم ہو جائے اور بالکل جو ہے یعنی انسان باقی دنیاوی کاموں میں اس کو زیادہ اہمیت دلا کے ان میں زیادہ الجھائے رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اگر ان پہ بھی نہیں کامیاب ہوتا تو شیطان پھر کیا کرتا ہے، ارد گرد کے لوگوں پر اٹیک کر کے نا ان کے ذہنوں میں باتیں ڈلوا کے ان کے ذریعے اس انسان کو رکواتا ہے یا بہکاتا ہے سیدھی راہ سے. یعنی جب وہ دیکھ لیتا ہے نا کہ میرے اپنے حربوں سے تو یہ بچ رہا ہے، تو پھر اس کے ارد گرد کے لوگوں کو وسوسے ڈال کے اس انسان کے خلاف کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں بعض دفعہ اپنے بڑے قریب کے لوگ ہی ہوتے ہیں جو غلط بات کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ہمیں روکنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اتنی لمبی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی دعائیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، یا تم یہ غلط کر رہے ہو، یا تم ہر وقت اب یہ کرتی رہتی ہو، تم نے اپنی زندگی کو بڑا مشکل کر لیا ہے، تمہارے خیالات ایسے کیوں ہو گئے ہیں. تو اس طریقے سے نا وہ ارد گرد کے لوگوں سے اٹیک کروا کے انسان کو کمزور کرتا ہے. اور اس کے وہ لوگ اس کے جب خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں انسان اپنے ارد گرد لوگوں سے متاثر تو ہوتا ہے، ان کی باتوں کا اثر تو لیتا ہے، سب کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے نا. تو وہ اس طرح کا جب حربہ استعمال کرتا ہے نا تو لوگوں کے اوپر ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ اس سے جو ہے وہ دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں یا کترانے لگ جاتے ہیں یا کانشیس ہو جاتے ہیں کہ اچھا میں نے ان کے سامنے اب یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو شیطان جو ہے نا وہ تو انسان کے ساتھ ہر وقت سرگرم عمل ہے. وہ تو موت کے وقت بھی کہتے ہیں کہ حملہ آور ہوتا ہے، انسان کو روکتا ہے کہ انسان کلمہ نہ پڑھ سکے، یا اس وقت ہی انسان جو ہے وہ ہٹ جائے. یا اگر کوئی
جو ہے وہ اس وقت کچھ اس کو کوئی پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کلمہ یا اس طرح سے، تو اس وقت بھی اس کو اس کے ذہن میں وہ ڈال سکتا ہے یا روکنے کی کوشش کر سکتا ہے. وہ آخری سانس تک انسان کے ساتھ اپنی دشمنی جو ہے نا وہ کرتا جاتا ہے. انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہائے اور اوف اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کراتا ہے. تو یہ بس ہمارے لیے سبق ہے کہ ہر وقت شیطان جو ہے نا وہ ہمارے اگینسٹ کام کرتا رہتا ہے اور ہم آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. حالانکہ جب ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا کہ ایک دشمن ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو ہمیں اس سے اتنا بے فکر ہو کے تو نہیں بیٹھ جانا چاہیے نا کہ ہمیں اس دنیا کے حوالے سے پتا چلے کہ کوئی دنیا کا کوئی بندہ ہمارے لیے دشمنی کر رہا ہے، ہمیں نقصان دینے کی، فرض کریں کاروبار میں نقصان دینے کی یا جاب میں یا کسی طرح سے، تو انسان کتنا الرٹ ہو کے اس کے اگینسٹ ایکشن لے گا نا. جبکہ یہ ایک ایسا دشمن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں بتایا کہ اس کی دشمنی تمہارے لیے بہت زیادہ ہے، وہ تمہارا سری دشمن ہے، کھلم کھلا تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خون کی طرح انسان کے اندر شیطان جو ہے وہ گردش کرتا ہے نا. تو ہم اسی دشمن سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم اسی کو بھول جاتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوششیں ہم نہیں کرتے یا دعائیں نہیں کرتے. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دشمن سے سب سے زیادہ الرٹ ہونا ہے اور اس سے زیادہ بچنے کی سب سے زیادہ دعائیں کرنی ہے، تعوذ پڑھا کریں، فوراً اس کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنے کی جو ایبلٹی ہے نا اس کو اپنے اندر پیدا کریں. آپ بالخصوص جب اکیلے ہیں نا، گھر میں کچن میں کام کر رہے ہیں، ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب فوراً سے ذہن میں ایک وہ خیالات آنے لگ جائے نا کسی کے اگینسٹ یا کچھ غلط یا کچھ غیر اخلاقی کام کرنے کی یا کسی کے اگینسٹ ہو جانے کی، تو فوراً سمجھ جایا کریں کہ شیطان جو ہے نا اس نے حملہ شروع کر دیا. فوراً تعوذ پڑھے، دعائیں پڑھے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور پھر فوراً جو ہے نا ذکر اذکار شروع کر دیں. اگر آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے یا آپ اکیلے ہیں یا کام کرنے کو نہیں ہے تو ذکر اذکار شروع کر دیں تاکہ شیطان اور شیطانی خیالات جو ہیں ان سے انسان بچ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ طریقہ کار، ایک تو شیطان کا طریقہ کار بھی ہم نے سمجھ لیا، اور شیطان کے جو اس سے بچنے کے، اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط رکھے گا عبادت کے ذریعے، قرآن مجید کو بالخصوص سمجھ کے پڑھنے کے ذریعے، کیونکہ عبادت بھی انسان کر لیتا ہے لیکن جب تک قرآن کو صحیح سمجھ کے نہیں پڑھتا نا تو اس کو نہیں سمجھ آتی. ابھی دیکھیں جو اتنی باتیں ایک آیت سے ہمیں پتہ چلی ہیں، یہ محض بغیر سمجھے قرآن کو پڑھنے یا محض عبادت کر لینے سے انسان کو نہیں سمجھ آتی. یہ تو آئی اوپنرز ہے ہمارے لیے یہ والی جو آیات ہے نا. تو اس کو سمجھ کے پڑھیں. اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرتے رہیں، نیکی کے کاموں پر جو ہے وہ جمیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جب ہم نیک کام کرنے لگے تو شیطانی خیالات سے محفوظ رہیں. اپنے لیے دعا کریں. دعا بہت بڑا ہتھیار ہے انسان کے لیے، ہر چیز میں، ہر معاملے میں. اس کو ہلکا نہ لیں دعائیں جو ہیں. اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شیطان سے محفوظ رکھے. تو یہ اگر انسان کرے تو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یعنی علم جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. جتنا علم آپ کے پاس ہوگا نا اتنا آپ سمجھ جائیں گے کہ میں غلط طرح جا رہا ہوں، میں نے بچنا ہے یہاں سے. اور اپنا فوکس جو ہے وہ دنیا سے ہٹا کے آخرت کے اوپر رکھیں. ٹھیک ہے نا. اپنی دعاؤں سے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم آخرت کی کامیابی کی دعائیں مانگتے ہیں. اگر انسان دنیا پر ہی فوکس کرتا رہتا ہے نا تو بس پھر وہ دنیا میں ہی پڑا رہتا ہے اور آخرت سے نظر ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اتنے غیر محسوس طریقے سے جو ہے وہ شیطان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور شرک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش، ایون اپنی گفتگو میں بھی احتیاط کریں کہ بات کرتے ہوئے بھی کوئی ہم ایسی بات نہ کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بجائے لوگوں سے یا چیزوں سے جوڑنا شروع کر دیں یا اپنے نفس سے اپنی کامیابیوں کو جوڑنا شروع کر دیں. اس حد تک انسان کو جو ہے نا محتاط ہو کے رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ شیطانی خیالات اگر بہت زیادہ حملہ ہونے لگ جائے نا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا پریشان اور گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے
एक ही तरफ से इंसान इतना के ऊपर इतना वसवसे डालेगा शैतान, जैसे किसी के बारे में परेशान करना शुरू कर देते हैं ना, बाज दफा कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, खौफ डलवाना शुरू कर देता है, इंसान का तवक्कुल कम करना शुरू कर देता है। हालांकि इंसान कहता है मैं तो दुआएं भी मांग रहा हूँ अल्लाह ताला से, तो बस उसका वसवसा है ना, और वो बार बार, इसीलिए जो मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास है ना, खन्नास वही होता है जो बार बार लौट के आता है जाता है, फिर आता है, फिर आता है, फिर आता है। तो इसलिए जब इतना ज्यादा अगर कभी किसी के साथ होने लग जाए ना कि नहीं आपको कंट्रोल हो रहा है, या आप बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार हो रहे हैं, बाज दफा औलाद के लिए बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर देता है, या किसी के हवाले से बहुत ज्यादा डर और खौफ डालना शुरू कर देता है, आप अकेले हैं घर में, या बच्चों में से कोई कहीं गया हुआ है तो उसके बारे में कहीं ये ना हो जाए उसको, कहीं वो ना हो जाए उसको, होता है ना इस तरह, आप दुआएं भी मांग रहे होते हैं। तो या तो उठ के वजू कर लिया करें, पानी पी लिया करें, या जाके नहा लिया करें, क्योंकि आग से बना ना ये, तो पानी जो है ना ये भी एक जरिया है शैतान को दूर करने का। और नापाकी से हमेशा अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि नापाक जगह और नापाक लोग जो होते हैं ना उनके ऊपर शैतान ज्यादा आते हैं। और नापाकी जिस्मानी भी और दिल की और सोच की भी, सबसे अपने आप को महफूज करें, दिल को, दिमाग को, सोचों को, नियतों को पाक रखें। यानी जाहिरी और बातनी दोनों लिहाज से जब पाकी होती है ना, तो शैतान और उसके हथकंडों से बचा जाता है। फिर गुस्सा भी शैतान की तरफ से, गुस्से में भी फौरन समझ जाया करें कि शैतान आ गया, और तावुज पढ़ें और आगे से हट जाएं, जिस शख्स के ऊपर गुस्सा आ रहा है वहां से हट जाएं, अपनी जो यानी हालत है उसको बदलें, खड़े हैं बैठ जाएं, बैठे हुए हैं उठ जाएं, चलना शुरू कर दें, हट जाएं वहां से जिस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये भी शैतान की तरफ से होता है। और उसमें भी ये है कि पानी पी लें, वजू कर लें, बहुत ज्यादा आ रहा है तो मतलब अपने आप के ऊपर जो है ना पानी डालें, तो ये भी एक तरीका है। सही है। तो इस तरीके से अब वही है कि इंसान खुद समझे कि कहाँ कहाँ मैंने अपने आप को कहाँ कहाँ ठीक करना है। अब इसमें ये कि इंसान अपने ऊपर जो है ना एक बाकायदा वर्कआउट करे, अपने लिए लाहमल तैयार करे कि मेरा क्या रवैया होता है, मैं कहाँ कहाँ पे शैतान से ट्रैप हो जाती हूँ। मैं किसी के पास नेमत देखती हूँ तो मेरा क्या हाल होता है, किसी की नेमत देख के उसके लिए दुआ करें, कभी हसद ना करें, क्योंकि हसद का जज्बा शैतान का जज्बा है। कभी किसी के पास कोई चीजें देख के उसके ऊपर मुकाबलेबाजी पर ना उतरे, ये भी शैतानी जज्बा है। तो ये अपने आप को हम चेक करें कि मेरा क्या रवैया होता है जब मैं किसी की तारीफ होते अपने सामने देखती हूँ, या किसी की कोई खूबी मुझे नजर आती है, या मेरे सामने बयान की जाती है कि ये जो है मेरे से ज्यादा आगे है, या कोई फजीलत किसी की बयान होती है, या मैं किसी के पास कोई चीज देख लेती हूँ तो मैं उसके कंपैरिजन में या उसके ऑब्सेशन में तो मुब्तला नहीं हो जाती। अपनी वैसे भी सोचों को और आदात को चेक करें कि मैं कोई इस किस्म के ऑब्सेशन में मुब्तला तो नहीं हूँ कि मेरे कपड़े ऐसे ही होने चाहिए, दूसरों पे रोक डालने वाले होने चाहिए, या मेरी चीजें या लोगों के पास जब मैं जा रही होती हूँ तो मेरे ज़हन में क्या नीयत होती है, मैंने जाके लोगों को इम्प्रेस करना है। ये चीजें मैं बार बार इसलिए भी एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि जो लोग इन चीजों में मुब्तला होते हैं ना, ब्रांड्स के पीछे और ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, वो इतने ज्यादा ऑब्सेशन का शिकार होते हैं कि वो ये सब चीजें सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर पाते, वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते ना। तो ये चीज समझने की, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, इससे मना नहीं किया गया, बल्कि ये तो रिकमेंडेड है, करना चाहिए। नियतों को चेक करने की बात होती है कि हम किस नीयत से कर रहे हैं, किस नीयत से खरीद रहे हैं, किस नीयत से पहन रहे हैं, और किस नीयत से पहन के जा रहे हैं। तो ये तरीके हैं अपने आप को चेक करने की, और अपनी दुआओं को भी चेक करें कि हमारी दुआएं क्या सिर्फ दुनिया के लिए हैं या आखिरत पे भी कोई फोकस है। तो ये इस तरीके से हम अपने आप को शैतानी हथकंडों से बचा सकते हैं। बहरहाल अब आगे चलते हैं, अगली आयत देखते हैं। قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم अजमाइन। अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ से निकल जा, तू मेरी दरगाह से ठुकराया हुआ और रुसवा शुदा है। इंसानों में से जो भी तेरी पैरवी करेगा, तेरे समेत उन सब से मैं जहन्नुम को भर दूं। कौला फरमाया, अल्लाह ताला ने अब आगे से उसको क्या जवाब दिया जब उसने इस तरह के चैलेंजेस किए थे। उखरुज, निकल जा। उसको हुक्म दिया कि यहाँ से चले जाओ, मेरे दरबार से, मेरे हजूर से निकल जाओ। खाराजीम, एग्जिट होना, मिनहा, इसमें से। अब ये हा जो है इससे मुराद यही मुकाम है जो उसको मिला हुआ था। ठीक है।
کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسا نہیں مینشن کیا گیا کہ اس کو کوئی جنت سے نکالا گیا تھا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب حاضر تھے، وہاں پہ ایک وہ معاملہ ہوا سجدہ کرنے کا اور انکار کرنے کا، اور وہاں سے اس کو جو ہے وہ جانے کا حکم ملا۔ مزعومن جو ہے زال حمزہ اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، زعم جو ہے اس کا وہی مطلب ہوتا ہے جو زال میم میم کا ہوتا ہے، یعنی مزعومن سے مراد مذمومن ہی ہے، مذمت شدہ، جس کی مذمت کی گئی ہو۔ تو مزعومن مذمت شدہ، مدحورن جو ہے وہ دھتکارا ہوا، رحمت سے دور کیا گیا۔ دال ہا اور را جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے دھتکار دینا، نکال دینا، دھتکار کر دفع کر دینا، دور کر دینا، ہے نا۔ تو مزعومن مدحورن دونوں جو ہے یہ مبالغے کے صیغے ہیں، بہت زیادہ مذمت شدہ، بہت زیادہ دھتکارا ہوا، بہت زیادہ رحمت سے دور کیا ہوا۔ لا من البتہ جو بھی، تبع کا پیروی کرے گا تیری، تابع عین اتباع کرنا، پیروی کرنا کا تیری، منہم ان میں سے، لا املأن البتہ میں بھر دوں گا ضرور، لام البتہ کے لیے، الف جو آپ کو نظر آ رہا ہے آتین والا میں کے لیے، میم لام حمزہ جو ہے ملء یہ بھرنے کے لیے آتا ہے، ملء الارض و ملء السماوات، اور نون تاکیدی آ رہا ہے، تو البتہ میں بھر دوں گا ضرور جہنم جہنم کو، منکم تم میں سے، اجمعین تم سب سے، یعنی جمع سے ہے نا، یعنی تم سب کو جمع کر کے میں جہنم سے بھر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت یہ بات سب کو بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سے اس کے اس چیلنج اور اس جو اس نے یہ بات کہی تھی اس کا جواب یہ دیا کہ اس کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا کہ تم اتنا متکبر ہو اور تم اللہ تعالیٰ کی تم نے نافرمانی تم نے میری کی ہے، تو تم یہاں سے چلے جاؤ، اور تم بہت زیادہ مذمت کیے ہوئے بھی ہو، دھتکارے ہوئے بھی ہو، میری رحمت سے اب تم دور کر دیے گئے ہو۔ اور یہ یعنی سوچنے کے اگر شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے تو جو بھی شیطان کے پیروکار ہوں گے وہ بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہی کر دیے گئے ہوں گے، وہ بھی مذمت شدہ ہی ہوں گے، اور وہ بھی مدحورن میں ہی آئیں گے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے پھر حقدار نہیں رہتے جو شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑا بہت کسی کے اوپر شیطان کا آ جانا یا اس سے کوئی غلطی ہو جانا یہ تو انسانی ایک آپ کہنے کہ ایک بشریت کا تقاضا ہے، لیکن اس کے بعد انسان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ فوراً اس پہ معافی مانگے اور فوراً شیطان کے سے جو ہے وہ اس کی ہتھ کنڈے سے نکلنے کی کوشش کرے نا، یہ چیز سمجھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم تو میری رحمت سے دور ہو ہی ہو، اور جو بھی تمہارے ساتھ لگ کے تمہاری پیروی کرے گا وہ بھی میری رحمت سے دور ہے، اور میں ایسے تمام گناہگاروں کو جو تمہاری یعنی پیروی کریں گے ان کو میں پھر جہنم سے بھر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات اسی وقت بتا دی کہ تجھے بھی ڈالوں گا جہنم میں اور تیرے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی جہنم سے بھر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ آتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، اور کس طریقے سے جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کہی تھی کہ جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں سے بھی ہمیں یہ بہت اچھی طرح سے بتا دیا گیا ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے والوں کا انجام آخرت میں کیا ہوگا، چاہے وہ دنیا میں کسی لحاظ سے کامیاب ہو بھی جائے نا، تو آخرت میں تو ان کی ناکامی ہی ہے۔ اچھا اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور جو حضرت حوا جو ان کی یعنی زوج جو تھے ان کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اب کیا حکم دیا یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت حوا جو ان کی بیوی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اب ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا آدم اے آدم اسکن، سکونت سے ہے یعنی سکونت اختیار کرو یا رہو، سین کاف نون مسکن بھی اسی سے ہی ہے، سکون بھی اسی سے ہی ہے۔
अंता तुम व ज़ौजुका, और ज़ौज तुम्हारी यानी बीवी तुम्हारी का तुम के लिए आ रहा है। अल जन्नता, जन्नत में, फकुला, ज़ौज का वर्ड जो है वो वैसे स्पाउस के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि या आदम कहा गया है तो उनका ज़ौज ज़ाहिर है उनकी बीवी हज़रत हवा ही इससे मुराद है। वैसे ज़ौज जो है वो बीवी के लिए शोहर और शोहर के लिए बीवी हो। अल जन्नता, जन्नत में, फकुला, बस दोनों खाओ। अकला होता है ना हमजा काफ लाम खाना। कुला जो है अमर का तस्निये का सीगा है, तुम दोनों खाओ यानी डुअल के मायनों में बात हो रही है। मिन हैसु, जहां से भी, शितुमा, चाहो तुम दोनों, शीन या हमजा चाहना और तुमा तुम दोनों, ठीक है, यानी तुम दोनों जहां से भी चाहो खा सकते हो। व ला, और ना, तकरबा, तुम दोनों करीब जाना, ये भी तस्नीय का सीगा है, ता तुम के लिए, और काफ रा और बा रूट वर्ड है कुर्ब का, और अलिफ जो आ रहा है ये डुअल के लिए तस्नीय का सीगा, कि ना तुम दोनों करीब जाना। हाजिही शजरता, हाजिही इसम इशारा है इस दरख्त के, शजर दरख्त के लिए आता है। फतकूना, तो हो जाओगे तुम दोनों, ठीक है, तुम दोनों हो जाओगे, ये भी तस्नीय का सीगा है, मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में से। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को ये कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों इस जन्नत में रहो, और यहाँ पे तुम्हें हर तरह की आजादी है, ठीक है, जो चाहे तुम करो, जो चाहे तुम खाना पीना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारा मस्कन है, ये तुम्हारे रहने की जगह है, और यहाँ पे तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसमें भी बाज लोग जो है ना इस किस्म की तफसीलात में पड़ जाते हैं कि ये वो असली वाली जन्नत नहीं थी जहाँ पे हमने जाना है, ये तो दुनिया में कोई ऊंचा मुकाम था, कोई बाग था, कोई ऐसे था। तो ऐसे इस किस्म के तकल्लुफात में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये वही जन्नत है कि जन्नत और दोज़ख तो बना दी गई है, उसी जन्नत में रखा गया था, और वहां से ही फिर उनको नीचे उतरने का हुक्म दिया गया था, और फिर उनको जमीन में भेजा गया था, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल उनको जन्नत में भेजा गया, उनको कहा गया जो चाहे तुम खा सकते हो, जहां से चाहे खा सकते हो, अलबत्ता एक दरख्त से सिर्फ उनको मना किया गया था कि ये एक दरख्त है जिसका फल तुमने नहीं खाना। अल्लाह ताला की तरफ से जहां इंसान को बहुत सी आजादियां, वहां पे कहीं ना कहीं पाबंदियां भी हैं, ठीक है। तो यहीं से उनका आगाज हुआ कि इंसान को बनाने के बाद उसकी हुदूदों को यूद बताई गई हैं कि तुमने ये करना है और ये नहीं करना है, ठीक है। तो यहीं से ये पता चलता है कि शुरू से ही इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं कोई पाबंदी लगाई गई, और इंसान के लिए ये लाजिम है कि उस पाबंदी का ख्याल करे, और ये भी समझना जरूरी है कि वहीं से शैतान का हमला शुरू हो जाता है। जिस जगह से इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से कोई पाबंदी आती है, शैतान उसी पाबंदी को खत्म करके उसी हुदूद को क्रॉस कराने की इंसान को कोशिश करता है, और उसको ऐसी सजेशंस देता है, ठीक है ना। तो बहरहाल उनको कहा गया कि तुम जहां से चाहो खा लो, लेकिन ये एक दरख्त है, इसके पास तुमने नहीं जाना, इसका फल तुमने नहीं खाना। अगर तुमने इसका फल खाया तो तुम दोनों जो हो वो जालिमों में से हो जाओगे, यानी जुल्म करने वाले। जुल्म यानी तुम्हें जो चीज को कहा गया है, जिस चीज से मना किया गया है, वो तुमने अगर कर दिया तो जाहिर है इंसान फिर जुल्म करने वालों में से हो जाता है। अपनी जान के ऊपर इंसान जुल्म कर रहा होता है अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करके। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला को जब उसका वो मुकाम ना दिया जाए तो ये भी जुल्म के ही मुतरादिफ है, ठीक है। तो ये उनको कहा गया। अब ये कौन सा दरख्त था ये हमें नहीं पता चलता एग्जैक्ट, ना तो कुरान मजीद में इसको वाज़े किया गया है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खास ये बताया कि कोई कहता है कि जी गंदम का दरख्त था, कोई कहता है सेब का दरख्त था। तो इसकी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है, अगरचे मुख्तलिफ अक़वाल इसके ऊपर लोगों के मिलते हैं, लेकिन इस चीज पर बहस की जरूरत ही नहीं है। जितना हमें बताया गया बस उतने तक ही हमें रहना है, क्योंकि हमारे अमल से इस चीज का ताल्लुक नहीं है कि वो किस चीज का दरख्त था या किस फल का दरख्त था। हमारे अमल से इस चीज का ताल्लुक है कि अल्लाह ताला की तरफ से जब किसी चीज से रोका गया है ना, तो फिर उस चीज से हमने रुकना है। ये चीज है जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने पढ़ लिया ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ आयात जो मुतशाबिहात में से भी हैं, जिनमें से कुछ चीजें जो है वो इतनी वाज़ेह नहीं है,
انہی میں سے یہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے نا متشابہات میں سے، کہ یہ نہیں واضح کیا گیا کہ اب وہ درخت کیسا ہے، ٹھیک ہے، تو متشابہات کی ٹو میں نہیں پڑھنا، ان کو بس ایز اٹ از لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں ان کا رویہ متشابہات کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آمنا بھی کل من عند ربنا، کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب کا سب بس اللہ کی طرف سے، جتنا ہمیں بتایا گیا ہم اتنا ہی رہیں گے، اور اس پریشانی میں ہم نہیں پڑیں گے۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بس بتا دیا کہ اس کے پاس تم نے نہیں جانا، اگر اس کے پاس گئے تو تم جو ہو وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا، اور ساتھ پھر سورۃ طٰہٰ میں اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے آدم کو یہ وارن کیا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے محتاط رہنا، اس کی باتوں میں تم نے نہیں آنا۔ لیکن شیطان جو ہے اس نے اپنی پوری کوشش کی اور آدم جو ہے اس کو بھٹکایا۔ وہ کیسے ہوا؟ اگلی آیت دیکھیں۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اسی لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم ہمیشہ کی زندگی والے نہ بن جاؤ، یا ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ فوسوسا، پس وسوسہ ڈالا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے ربائی والا ہے واو سین واو سین۔ وسوسہ ہوتا ہے برا خیالات جو دل میں آتا ہے، اور لفظی معنی اس کا ہوتا ہے پست یا دھیمی یا خفیہ آواز، صوت الخفی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہلکی سی چھوٹی سی آواز۔ لہما، لیے ان دونوں کے، اب یہاں پہ ہما جو ہے نا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اور اس کو جو ہے نا آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ یہ ہما جو ہے نا یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے۔ فوسوس لہما، تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، لی یبدی، لی، جی امی، نمبر 113 تک میں نے سنا ہے۔ امی جی آپ اپنا مائک آف کر لیں، اسکرین کو ٹچ کر کے مائک آف کر لیں۔ آیت نمبر 20 ابھی میں کرا رہی ہوں سورۃ الاعراف۔ اچھا بند ہوا نہیں ہوا؟ نہیں امی ٹچ کریں اسکرین کو۔ اچھا، فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے، لی یبدیا، تاکہ وہ کھول دے، با دال اور واؤ جو ہے نا ابدا، یہ کھولنا ظاہر کرنا، دو بدو ہوتا ہے نا سامنے آ جانا، ظاہر ہو جانا۔ لیبدیا، تاکہ وہ کھول دے، تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما، لیے ان دونوں کے، ما وریا، ما جو وریا ہوتا ہے چھپا دینا، ورے ہوتا ہے نا، ورے چھپ پیچھے، توریا کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، چھپانے کے لیے آتا ہے، من ورائی ذالکا بھی آپ پڑھ چکے۔ تو واو را یا، چھپایا گیا تھا، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، سین واو اور حمزہ، سو والا جو ورڈ ہوتا ہے نا جو برائی کے لیے ہوتا ہے، تو یہ بیسیکلی کوئی بھی ایسی چیز جس کا دکھنا ناگوار ہو، برا ہو، جو نگاہ کو اچھی نہ لگے، اس لیے شرمگاہ کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے۔ اور یہ لفظ ویسے تکلیف کے لیے، عیب کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بلکہ لاش کے لیے بھی یہ ورڈ پڑھا تھا جہاں پہ قابیل اور حابیل کا معاملہ آپ نے پڑھا تھا نا، سوءتی اخیہ، تو یہ سوءتا کا ورڈ جو ہے نا یہ لاش کے لیے بھی آتا ہے، کہ وہ اپنی، کیونکہ اس کو بھی ظاہر ہے اب اس نے چھپانا تھا، تو چھپانے والی چیز ہوتی ہے، اس کو بھی چھپایا جاتا ہے، مٹی میں دفنایا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی سوءتن کا ورڈ جو ہے نا جو چیز دیکھنے میں ناگوار گزرے، یا جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، جس کو ظاہر کرنا اچھا نہ لگے، اور یہ شرمگاہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ فطری طور پر انسان کو اچھا نہیں لگتا اس کو ظاہر کرنا، ہر معاشرے میں ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے اس فطری طور پر ان کو چھپانے کی جو ایک حصہ ہے نا وہ انسان کے اندر ڈالا ہے۔ وقال، اور اس نے کہا، ما نہاکما، نہیں روکا تم دونوں کو، نون ہا یا نہیں ہوتا ہے نا روکنے والا، کما تم دونوں کو، کا سنگل تم کے لیے، کم پلورل کے لیے، کما
ڈوئل کے لیے، تسنیہ کے لیے، نہیں روکا تم دونوں کو ربکما، رب نے تم دونوں کے، یعنی تم دونوں کا جو رب ہے، ان سے حاضی شجراتی، اس شجر سے، الا ما سوائے، یعنی اس وجہ سے کہ ان یہ کہ تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، تم کے لیے کونا جو ہے تسنیہ کا صوغہ، کانا یکونو کا، ملکین دو فرشتے، ملک فرشتے کے لیے آتا ہے نا جب زبریں ساری اوپر ہو، ملکین جو ہے وہ دو فرشتوں کے لیے آتا ہے، او یا تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں سے، خلد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آتا ہے، خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدین اس کی جمع ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیج دیا اور ان کو بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ بھی بتا دیا کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، لیکن شیطان تو چونکہ ظاہر ہے قسم کھا چکا تھا، چیلنج کر چکا تھا، اس نے اپنی جو ہے وہ دشمنی کا آغاز کیا، اور اس نے کیا کیا کہ وسوسہ ڈالنا شروع کیا، اس نے دل میں آ کے جو ہے یہ خیالات ڈالنے شروع کیے۔ اب یہ جو وسوسے کا ورڈ ہے نا، اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہی طریقہ ہے شیطان کا، یعنی شیطان جو ہے وہ آ کے کوئی ہاتھ سے پکڑ کے یا دھکے دے دے کر نہیں لے کے جاتا اپنے ساتھ، شیطان جو ہے وہ دلوں میں ہی آ کے وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں آ کے ایسے خیالات ڈالتا ہے، ایسی سجیشن دیتا ہے، ایسے ابھارتا ہے انسان کو، اور پھر ایک دفعہ نہیں کرتا، بار بار کرتا ہے کہ واقعی ایسا کر لو، یہ تمہیں بڑا فائدہ دے گا۔ یہی کام شیطان نے کیا۔ اور اس میں لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نکال دیا تھا وہاں سے، تو وہ شیطان جو ہے وہ جنت میں کیسے آ گیا؟ تو شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی جو اہلیت دی گئی ہے نا، اپنی اس اہلیت کے ساتھ وہ آیا تھا۔ بعض اسرائیلی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں آیا یا کسی اور جانور کی شکل میں آیا، بہرحال ہمیں یہی قرآن بتاتا ہے کہ ان کو وسوسہ ڈالا تھا، یعنی ان کے دل میں خیالات شیطان نے ڈالے تھے۔ اور کیا اس نے ڈالا تھا کہ تم یہ جو شجر جس سے تمہیں روکا گیا نا، اس کے پھل کو تم کھا لو، اور اس نے کہا کہ تمہیں صرف اس وجہ سے تمہارے رب نے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم دونوں کو ہمیشگی کی زندگی نہ مل جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں کھاؤ گے نا تو تمہیں یہاں پہ ہمیشہ رہنا نہیں ملے گا، اگر یہ کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ یہاں پہ رہنا مل جائے گا، تو اس لیے تمہیں روکا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کیونکہ فرشتے جو ہیں، حالانکہ فرشتے ویسے تو کہ انسان سے افضل نہیں ہے، فرشتوں سے تو سجدہ کرایا گیا تھا انسان کو، لیکن فرشتوں کو یہ کہ چونکہ ان کو موت نہیں آتی نا، انسان اور جنات کو آتی ہے، تو اس طرح کی بات اس نے جو ہے وہ ان کو سجھائی کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ ویسے ہی ہوتا ہے نا، ہمیں بھی اگر کوئی پتہ چلے کہ جی وہ فلاں جو کوئی دوائی ہے اس کو کھا لے تو انسان کی زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی یا بڑی زبردست ہو جائے گی، مطلب جن کا ایمان صحیح ہے وہ تو نہیں، لیکن کسی کا نہیں ہے تو وہ کہے گا اچھا اس سے تو میری زندگی لمبی ہو جائے گی تو میں اس کو ضرور کھا لیتا ہوں یا ضرور یہ طریقہ اپنا لیتا ہوں۔ تو ویسے بھی آپ دیکھیں انسان اٹریکٹ ہو جاتا ہے نا ایسے طریقوں کی طرف کہ یہ زندگی کو جو ہے وہ بڑا آگے لے جانے کے طریقے ہیں، یا بڑا کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، یا زبردست ہیلدی لائف گزارنے کے طریقے ہیں، تو انسان فوراً ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا وسوسہ اس نے ڈالا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے خیالات پر شیطان جو ہے نا وہ حملہ آور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ اور وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ انسان کے اندر شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے انسان کے اندر خون گردش کرتا ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، کہ وہ چاہتا تھا کہ ان کی جو شرمگاہیں ہیں نا ان کے اوپر سے یہ پردہ ہٹ جائے، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی جنتی لباس تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کو پہنایا ہوا تھا کہ ان کی ان کی یہ جو شرمگاہیں جو ہیں یہ چھپی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو کوئی ایسی احتیاج بھی نہیں تھی جنت میں، نہ کوئی رفع حاجت کی، نہ کوئی شہوت کی، کوئی ایسی بھی احتیاج ان کو نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کوئی نور کا لباس تھا، یا بعض کہتے ہیں کہ بس کوئی جنتی لباس تھا، بہرحال ان کے جسم جو ہے وہ کورڈ تھا، ٹھیک ہے۔ تو فطری طور پر جسم کو کورڈ رکھنا جو ہے یہ حص اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شروع سے ڈالی ہے، اور شیطان جو ہے وہ پہلے دن سے اس چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میں انسان کا لباس اترواؤں اور اس کو جو ہے بے حیائی کی طرف لے کے جاؤں۔
اچھا، تو وہ یہی چاہتا تھا کہ ان کا لباس جو ہے وہ اتر جائے، اور اس لیے وہ ان کو اس شجر ممنوعہ کے قریب لا رہا تھا کہ ان کو ورگلائے اور ان کو جو ہے بہکائے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے۔ اب یہی شیطان کا ہتھ کنڈا ہے نا، یہاں سے یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، اس کو بہکاتا ہے، اس کو غلط طرف لے کے جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں انسان کو سجھاتا ہے کہ اسی میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہارا نقصان نہیں ہے، تم یہ کر لو گے تو تمہیں یہ فائدہ مل جائے گا، اور اس سے تم بڑے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس قسم کی چیزیں انسان کو سجھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بہت بڑا جو شیطان کا حربہ ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے، بے لباس ہونے کی طرف لے کے جاتا ہے، جو کہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے حربے میں کامیاب ہے کہ غیر مسلموں کو تو چھوڑ ہی دیں، آج مسلمانوں کا کیا حال ہو چکا ہے، کس طریقے سے وہ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں کہ جسم کو چھپانے کی ضرورت ہے، اور کس طریقے سے اریانی اور فحاشی اتنی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہے نا، اور مختلف طریقوں سے وہ ٹریپ کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کو یہ بھی پتا نا کہ ایمان سے انسان کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے حیا کو چھینا جائے، اس کے اندر حیا کو ختم کیجیے، کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نا کہ حیا اور ایمان بندھے ہوئے ہیں، اگر ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر انسان کے اندر سے حیا ختم ہوتی ہے تو اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، اس اپنے ایمان سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور جب حیا ختم ہو جائے تو پھر تو انسان جو چاہے وہ کرے، چاہے وہ جھوٹ بولے، چاہے وہ چوری کرے، چاہے وہ زنا کرے، چاہے وہ فحاشی کرے، جو بھی وہ کام کرنا چاہے۔ جب ایمان ختم ہو گیا، حیا ختم ہوگی، تو پھر تو انسان ہر طرح کی برائی میں پڑے گا نا۔ تو حیا جو ہے اور ایمان یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں، ایک اٹھتا ہے تو پھر دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی سمجھنے والی حدیث ہے، اور شیطان یہی کرتا ہے، وہ اسی طرح سے انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے آہستہ آہستہ، کہ انسان جو ہے وہ اپنے لباس کو اتارنے کی طرف جب آتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی کمی کی طرف آتا ہے، تو پھر وہ نقصان میں پڑتا ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے مختلف جو اور برائیاں ان کی طرف وہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے شیطان جو ہے وہ غلط کام کو مزین کر کے دکھاتا ہے، یہ بیسیکلی وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ پہلے دن سے ہی اس نے کس طریقے سے اپنی دشمنی کی، اور وہ آج تک انسان کے ساتھ یہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے آ کے یہ ان کو کہا کہ تمہیں اس لیے روکا گیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور کہیں تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اچھا، پھر اس نے ایک دفعہ یہ بات نہیں کی، بار بار وہ کرتا گیا، اور پھر قسمیں کھائی اس نے۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 21، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں تو واقعی تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے قسمیں کھائیں ان دونوں سے، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، قاف سین میم اور ہما آ رہا ہے نا تثنیہ کا صیغہ، قاسمہما دونوں تثنیہ کا صیغہ ہے۔ انی، بے شک میں، لکما، لیے تم دونوں کے، لمن الناصحین، البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں، نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ ناصح ہوتا ہے نا نصیحت کرنے والا، نون صاد اور خا اس کا روٹ پڑھ۔ تو اس نے کہا کہ میں تو تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں، تمہارا فائدہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے اس نے وسوسہ ڈالا، اور ایک دفعہ نہیں ڈالا، اب وہ اور زیادہ جو ہے نا، یعنی قسمیں کھا کھا کر یقین دلا رہا ہے، یعنی ڈالی جا رہا ہے وہ وسوسے، پیچھے نہیں ہٹ رہا وہ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک دفعہ کی بات پر اگر آدم نے توجہ نہ دی تو وہ پیچھے نہیں ہٹ گیا، وہ اور ورغلاتا گیا، اور ورغلاتا گیا، ٹھیک ہے نا۔ قسمیں کھا کھا کے واقعی ایسا ہے، واقعی ایسا ہے، یعنی وہ کوئی کسر چھوڑتا نہیں ہے شیطان ورغلانے کی، ٹھیک ہے نا۔ وہ وسوسے بھی ڈالے گا، اور پھر بار بار ڈالے گا، بار بار یقین ڈالے گا، یعنی قسمیں کھا کھا کے انسان کو یقین دلائے گا کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اسی میں تمہارا فائدہ، اسی میں تمہارا فائدہ۔ آج بھی یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ سوچ بگاڑی جاتی ہے، غلط افکار دیے جاتے ہیں، اور ایسی وہ
चिकनी चुपड़ी बातें की जाती हैं, कस्में खा खा के यकीन दिलाया जाता है। आप देखिए इंसान को ट्रैप करने के लिए, फर्ज करें जैसे कोई कोई ऐड है, जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि कोई चीजों के जो इश्तिहारात हैं, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, वो इतनी अट्रैक्टिव बना के दिखाई जाती है। फर्ज करें कोई लाइफ इंश्योरेंस वाले आते हैं ना, कभी उनसे अगर बात करने का आपको मौका मिले, तो वो इसी किस्म के काम करते हैं। इतना ज्यादा प्रेशराइज करेंगे या इतना ज्यादा वो जाल बिछाते हैं ना, और ऐसे ऐसे वो कस्में खा खा के आपको यकीन दिलाते हैं कि इससे बड़ा फायदा तो आपका कोई हो ही नहीं सकता। या कोई भी आप देख लें, जो एडवर्टाइजमेंट्स या होती हैं जो कि उल्टा नुकसानदेह चीजें होती हैं, उनको कितना ज्यादा मुज़य्यन करके और कितना बार बार आप देखते हैं इश्तिहारात कैसे बार बार टीवी पे चलाए जाते हैं। इंसान को बड़ी इंपॉर्टेंट भी चीज देख रहा होता है, न्यूज चैनल्स तक पे भी एड्स आने लग जाते हैं बार बार। ये शैतान का हथकंडा है। एक दफा आके वो नहीं चला जाता, और फिर वही बात कि जब उससे खुद नहीं होता तो इर्द गिर्द के लोगों के जरिए भी वो असर डलवाता है या वो बातें डलवाता है या इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। यहाँ पे तो खैर जाहिर है वो शैतान खुद ही था, और वो बार बार वसवसे डाल रहा है और कस्में खा खा के उनको यकीन दिला रहा है, छोड़ नहीं रहा उनको ना कि तुम ये कर लोगे तो इसमें तुम्हारा फायदा है। तो इससे यही चीज हमें समझने की है कि इस दुनिया में भी हमें जिंदगी गुजारते हुए बहुत ज्यादा मोहतात होकर रहने की जरूरत है कि शैतान खुद भी आके हमें बार बार वर्गलाता है, बार बार गलत सोच डलवाता है, और इर्द गिर्द के लोगों से भी वो यही काम करवाता है कि बार बार जो है इंसान को इस तरफ अट्रैक्ट किया जाए, गलत चीजों को इतना मुज़य्यन करके दिखाया जाए, हराम को इतना मुज़य्यन कर करके दिखाया जाए कि इंसान जो है वो कहे कि बस यही सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है। अच्छा, फदल्लहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरता बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वनादहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा अश-शजरति वअक़ुल लकुमा इन्न अश-शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन। चुनाचा उन दोनों को धोखा देकर आहिस्ता से अपनी बात पर माइल कर ही लिया। फिर जब उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया तो उनकी शर्मगाहें एक दूसरे पर जाहिर हो गईं, और फिर वो जन्नत के पत्ते अपनी शर्मगाहों पर चिपकाने लगे। उस वक्त उनके परवरदिगार ने उन्हें पुकारा कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से रोका ना था और ये ना कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। फदल्लहुमा, बस उसने खींच लिया उन दोनों को। दल्ला जो है ना, दाल लाम वाव इसका रूट वर्ड होता है, जो कि कुएं से पानी, कुएं में डोल डाल के पानी निकालने के लिए यूज होता है। कुएं में जब पानी निकालना होता है तो डोल को नीचे लटकाया जाता है और फिर उसको ऊपर खींचा जाता है ना, तो ये नीचे करने के लिए भी आता है या अपनी तरफ खींचने के लिए भी आता है, दाल लाम और वाव। ठीक है, तो उसने खींच लिया या उसने नीचे गिरा लिया, फिसला लिया उनको, और हुमा है दोनों को। ये हुमा जो है ना, जो मैं आपको पहले भी कह रही थी कि इस चीज को समझ लें, फवसवसा लहुमा, और इसको हाईलाइट कर लें, बार बार जो तस्नीय का सीगा आ रहा है, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जो इसराइली रिवायात है ना, उसमें ये कहा जाता है कि हवा जो है उन्होंने आदम को बहकाया था और उन्होंने मजबूर किया था कि तुम ये दरख्त का फल खा लो, और फिर इस तरह की बात करके ना औरत जो है उसकी तकरीम कम की जाती है और उसको मौरूद इल्जाम ठहराया जाता है कि हवा ने भटकाया। तो ये चीज जो है ना, बहुत से मुसलमानों में भी जिन्होंने कुरान समझ के नहीं पढ़ा हुआ, वो भी ये समझते हैं कि शायद हवा ने भटकाया था शैतान। हालांकि इसमें देखिए फवसवसा लहुमा शैतानु, इससे क्लियर और क्या बताएं अल्लाह ताला कि शैतान ने वसवसा डाला था, दोनों को डाला था, दोनों को भटकाया था, दोनों के लिए कस्में खाई थी। और इधर भी देखें फदल्लहुमा, दोनों को जो है उसने भटका लिया, खींच लिया, गिरा लिया। ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हजरत हवा जो थी उन्होंने भटकाया था और औरत जो है वो वजह बनी थी आदम को जन्नत से निकाले जाने की। ऐसी बात नहीं है, दोनों ही भटके थे और दोनों को शैतान ने भटकाया था। फदल्लहुमा, बस खींच लिया या नीचे कर लिया, फिसला लिया उन दोनों को, भी गरूरिन, धोखे के साथ। गर्रा जो है, गैन रा रा, धोखे के लिए उर्दू में भी गरर का वर्ड आता है ना, धोखे के लिए। गरूर जो है वो भी एक तरह का धोखा ही होता है, इंसान जब गरूर कर रहा होता है तो एक धोखे में मुब्तला होता है, तो गैन रा रा।
اچھا فدلہما کا بعض جگہوں پہ روٹ ورڈ جو ہے وہ دال لام لام بھی شاید آپ کو ملے، دلیل والا، یعنی اس نے ایسی ایسی دلیلیں دے کے جو ہے ان کو بہکا لیا تھا یا اپنی بات پہ راضی کر لیا تھا، لیکن زیادہ تر اس کا دال لام واو ہی ہے۔ فلما پھر جب ذوقا دونوں نے چکھا، اب یہ دیکھیں ذوق ہوتا ہے نا چکھنا، زال واو قاف، یہاں پہ تسنیہ کا صیغہ آیا ہے، خالی حضرت آدم نے نہیں چکھا تھا، دونوں نے چکھا تھا، الشجرتا اس شجر کو، اس درخت کو، بدت ظاہر ہو گئی، با دال اور واو روپڑ ہے، تے جو ہے وہ مونس کی وجہ سے آ رہا ہے، لہما لیے ان دونوں کے، سوءتہما سوءت ان کی جمع، سین واو حمزہ تا کی، یعنی ان دونوں کی شرمگاہیں جو ہے، میں نے بتا دیا نا کہ کیوں شرمگاہ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، ہما کا پھر ورڈ آ گیا ان دونوں کی شرمگاہیں، و تفیقا تو فا قاف جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو شروع کرنا اور پھر کرتے جانا، تو لگے وہ دونوں، اس میں بھی تفیقا الف جو آ رہا ہے تسنیہ کے لیے، یخصفانی وہ دونوں چپکاتے تھے، خاص صاد فا جو ہے نا خصفن کہتے ہیں جوڑنا یا چپکانا، گلو کرنا، وہ دونوں چپکانے لگے، علیہما اپنے دونوں کے اوپر، اوپر دونوں کے، من ورق الجنتی، ورق جو ہے وہ پتے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، ورق ہم اردو میں بھی کرتے ہیں، لیفلیٹ جو ہوتا ہے اس کو بھی لیفلیٹ ہی کہتے ہیں، پیج کہہ لیں، تو جنت کے پتوں میں سے، یعنی جنت کے جو درخت تھے نا ان کے ورق، ان کے پتوں کو انہوں نے اپنے اوپر چپکانا شروع کیا، ونادا ہما اور پکارا ان دونوں کو، رب ہما دونوں کے رب نے، علم کیا نہیں، انہکما میں نے روکا تھا تم دونوں کو، نون ہا یا حمزہ میں کے لیے، نون ہا یا روکنا، کما تم دونوں کو، ان سے، تلکما تل کا اشارہ ہوتا ہے نا، اسم اشارہ تل کا ذالکا، اس کا تسنیہ کے لیے جب ہو تو تلکما آتا ہے، اسم اشارہ تسنیہ کے لیے، الشجرتی شجر سے، و اقل اور میں نے کہا تھا، الف میں کے لیے آ رہا ہے، کل کہنا، لکما لیے تم دونوں کے، ان الشیطانہ بے شک شیطان، لکما لیے تم دونوں کے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، بیان کرنا، واضح کرنا، کھول دینا، اس سے مبین جو بہت واضح ہو۔ اب ہوا یہ کہ ان کے بہکاوے میں آ گئے، دونوں آ گئے، حضرت آدم بھی اور ان کی بیوی حضرت حوا بھی، اور دونوں نے ہی اس شجر کا پھل کھا لیا، ٹھیک ہے، دونوں کو اس نے وسوسہ ڈالا، دونوں کو بار بار قسمیں کھائیں، بار بار ورغلایا، دونوں کو بھٹکا لیا، اور دونوں نے ہی جو ہے وہ پھل کھا لیا، یعنی شیطان ان کو بھٹکانے میں کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس سے ایک تو وہی بات کہ دونوں نے ہی یہ کام، یہ غلط کام جو ہے وہ دونوں سے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دونوں سے ہوئی تھی۔ اب ہوا یہ کہ ان کی شرمگاہیں جو ہے وہ کھل گئی، ٹھیک ہے، وہ ان کا جنت کا لباس جو ہے وہ ان سے اتر گیا، دور ہو گیا، ان کی شرمگاہیں واضح ہوئی، اور ایک فطری طور پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جذبہ شروع سے انسان کے اندر رکھا ہے کہ اس کے جسم جو ہے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، تو اب ان کو ایک وہ حیا اور شرم جو تھا وہ اس کا احساس، شرم کا احساس ہوا، تو انہوں نے درخت کے پتے پکڑ پکڑ کے اپنے جسم کے اوپر چپکانے شروع کیے، رکھنے شروع کیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو پکارا اور ان کو کہا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ ہر جگہ پہ ہر چیز نہیں لکھی ہوتی، سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن بھی کیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس دلایا کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس سے بچ کے رہنا، یہ تمہیں ورغلائے گا، یہ تمہیں بھٹکائے گا، ٹھیک ہے، اور میں نے تمہیں اس چیز سے روکا نہیں تھا، اور تمہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، بہت کھلا واضح دشمن ہے، میں نے اس کی دشمنی تمہارے لیے واضح کی تھی، اور یہی چیز ہے انسان کے سمجھنے کے لیے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح سے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سے مواقع اور بہت سے وسائل تو پیدا کیے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حدود و قیود ہے جن کی پابندی کرنے کا انسان کو کہا گیا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام کی گئی ہیں، حالانکہ حلال کا دائرہ وسیع ہے لیکن حرام کا دائرہ تو بہت
बहुत महदूद है। यहाँ पे भी इनको कहा गया था जन्नत में से जो चाहना है, जहां से चाहना है खाओ, सिर्फ एक से रोका गया था। इसी तरह दुनिया में भी इंसान के लिए हराम का दायरा तो बहुत महदूद है, छोटा सा ही है, जिसके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं अभी सूरत अल बकरा में भी, अल माइदा में भी, कि कुछ चीजें हैं जो हराम की गई हैं, उनसे तुमने दूर रहना। तो ये भी इंसान को वाज़ेह किया गया कि शैतान जो है वो पहले दिन से तुम्हारे साथ दुश्मनी पे लगा हुआ है, तुम्हारा खुला दुश्मन है, वाज़ेह दुश्मन है। लेकिन इंसान जो है वो फिर भी नाफरमानी कर जाता है, वो फिर भी शैतान के बहकावे में आ जाता है, कैसे फिसल जाता है और कैसे बहक जाता है उसकी बातों में आके, क्योंकि वो इस तरह से वरगलाता है और बार बार वरगलाता है ना। तो ये अल्लाह ताला ने अब उनको कहा। अब आगे से उनका रवैया क्या था, अगली आयत देखें। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। चुनांचे उन दोनों ने कहा कि ए हमारे परवरदिगार, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम बहुत नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। क़ौला, उन दोनों ने कहा, रब्बना, ए रब हमारे, ज़लमना, जुल्म किया हमने, नून अलिफ लाम हम के लिए आना है, अनफुसना, अपनी जानों पर, व इन, और अगर, लम, ना, तग़फ़िर लना, तूने बख्शा हमें, तुमके लिए, गफरा ढांपने के लिए आता है, लाना, लिए हमारे, व तरहमना, और ना तूने रहम किया हम पर। तरहमना का लफ्जी मतलब तो होगा कि तूने रहम किया हम पर, लेकिन चूंकि लम पहले आ गया ना तो उसका इफेक्ट आगे आगे भी आ रहा है। व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, कि ना तूने बख्शा हमको, ना तूने रहम किया हमको, हम पर, लनकूनन्ना, अलबत्ता हम हो जाएंगे जरूर, लाम अलबत्ता के लिए, नून आतैन वाला हम के लिए, काना यकूनु हो जाना, नून मुशद्दद ताकीद के लिए, नून ताकीद, अलबत्ता हो जाएंगे, अलबत्ता हम हो जाएंगे जरूर, मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से, खासिन का। अब देखें, शैतान ने उनको भटका तो दिया, उनसे गलत काम हो भी गया, अल्लाह ताला की नाफरमानी भी हो गई, लेकिन साथ ही जब अल्लाह ताला ने उनको ये एहसास दिलाया कि तुम गलत कर बैठे हो, तुम्हें मैंने मना भी किया था, अल्लाह ताला ने उनको पुकार के कहा, तो अब आगे से देखें आदम और हवा दोनों जो थे उनका रवैया क्या है, कि वो फौरन उसके ऊपर नादिम हो रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं, और फिर अल्लाह ताला से वो ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला, हमने तो अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा था ना कि अगर तुम ये शजर खा लोगे, इस दरख्त का फल, तो तुम जालिमीन में से हो जाओगे, ठीक है, अपनी जानों पर जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। तब वो वही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला, हमसे ये गुनाह तो हो गया है, हमने अपनी जानों के ऊपर ये जुल्म तो कर लिया है। इंसान जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है ना, तो अल्लाह ताला का तो कुछ नहीं जाता, इंसान अपने ऊपर ही जुल्म कर रहा होता है ना, अपनी आखिरत को बिगाड़ रहा होता है, अपना माल नामा खराब कर रहा होता है, अपने लिए मुसीबत मोल ले रहा होता है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी जानों पर जुल्म कर दिया है, अब अगर तूने हमें माफ ना किया, तूने हम पर रहम ना किया, तो हम तो बहुत खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। यानी उनको ये एहसास हो गया कि अल्लाह की नाफरमानी करके हम कोई कामयाबी नहीं पाएंगे, हम खसारा ही पाएंगे। और सूरत अल बकरा में आपने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने ही ये अल्फाज जो है वो उनको सिखाए थे, ये यानी मगफरत के अल्फाज, अल्लाह ताला ने उनको माफ़ी मांगना सिखाई थी, और उन्होंने जो है वो फौरन माफ़ी मांग ली थी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें आदम और इब्लीस के रवैये का फ़र्क क्या आता है, कि इब्लीस जो है उसने जब गलती की तो वो तो फौरन तकब्बुर का शिकार हुआ और अड़ गया अपनी बात के ऊपर, जबकि यहाँ पे आदम जो है वो फौरन एक शर्मिंदगी के एहसास के साथ, आदम और हव्वा दोनों जो हैं, उनको शर्मिंदगी हो रही है, वो नादम हो रहे हैं और झुक रहे हैं, आजिज़ी दिखा रहे हैं, ठीक है ना, कि उनको ये एहसास हो गया कि हमसे गलती हुई है, तो अब हमें अल्लाह के सामने झुकना है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, नदामत का इजहार करना है, और उनको ये एहसास हो गया कि हमने अल्लाह की नाफरमानी करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया। तो शैतान जो है उसने तो एक तो ये कि जानबूझकर नाफरमानी की थी, जबकि आदम से और हव्वा जो है इनसे भूल हुई थी, शैतान के बहकावे में वो आ गए थे, ठीक है ना। और इब्लीस जो है उसने जब बास पुरस अल्लाह ताला ने की तो वो अकड़ने लग गया,
اور اپنی گناہ کی تعویلیں دینے لگ گیا، الٹا چیلنجز کرنے لگ گیا، جبکہ آدم اور حوا جو انہوں نے فوراً اعتراف کیا، فوراً اپنا جرم قبول کیا، فوراً وہ عاجز ہو گئے اور انہوں نے بڑی ندامت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، مغفرت بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی طلب کر رہے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سکھائے تھے۔ تو یہ چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا زیادہ احسان ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم کو کلمات سکھائی اور وہ پھر انہوں نے توبہ کی اپنے گناہ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو بتا بھی دیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، پھر یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں معافی مانگنی ہے، پھر یہ بھی انسان کو بتا دیا کہ میں نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، میری رحمت تمہارے لیے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ تم معافی مانگو، تم جو ہے وہ مغفرت کی طلب کرتے ہوئے میرے پاس آؤ تو تم مجھے بہت زیادہ بخشنے والا پاؤ گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ انسان کو سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، رحم ہے۔ ہاں لیکن انسان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ گناہ کر کے شرمندہ ہو، مان لے اپنے گناہ کا، اعتراف کر لے، عاجزی دکھائے اور ندامت دکھائے اور پھر توبہ کرے، اور توبہ جو ہے وہ توبہ کی شرائط کے ساتھ کرے، یعنی اس گناہ کو جو ہوا ہے اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اور ماضی میں جو ہوا ہے اس کے اوپر ندامت کا بھی اظہار کرے اور معافی بھی مانگے، تب وہ اللہ کی رحمت کو بھی پا لے گا۔ اور اگر کوئی جو انسان گناہ کر کے اکڑتا ہے اور اس کی تعویلیں دیتا ہے تو وہ پھر شیطانی رویہ ہے، وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے، اور شیطان جو ہے وہ ملعون ہوا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا تھا ایسی حرکتیں کر کے، جبکہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ندامت کر کے، عاجزی سے دعا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو گئے، بلکہ بعد میں پھر ان کو نبوت بھی ملی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر اور رحمتیں بھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور تو دیکھیں آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہوئے، جبکہ شیطان جو ہے وہ اپنے تکبر اور اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی تعویلات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور بھی ہو گیا اور مایوس بھی ہو گیا۔ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دونوں راستے واضح کر دیے دنیا میں بھیج کے، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، یہ شیطانی راستہ ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ شیطان تمہیں گناہ کی طرف لے کے جائے گا، بار بار تمہیں ورغلائے گا، بھٹکائے گا، اور قسمیں کھا کھا کے تمہیں یقین دلائے گا۔ جو بھی اگر انسان بھی کوئی ایسا ارد گرد ہونا جو قسمیں کھا کھا کے کسی غلط کام کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہو اور اللہ کی نافرمانی کرانا چاہ رہا ہو تو فوراً الرٹ ہو جائے، کیونکہ دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے، برائی کو خوشنما بنا کے دکھایا جاتا ہے اور پھر اس قسمیں کھا کھا کے اس کے اوپر یقین دلایا جاتا ہے اور اس کی طرف انسان کو دھکیلا جاتا ہے کہ جاؤ یہ کام کرو، یہ تو بہت فائدے ہے۔ اب اگر انسان گناہ کر کے اس گناہ پہ اتراتا ہے یا اپنی غلطی کے اعتراف نہیں کرتا، اکڑتا ہے، دلائل دیتا ہے، تعویلات دیتا ہے، اور پھر اس گناہ پہ اصرار بھی کرتا ہے، یعنی بار بار اس گناہ کو کرتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہی کر رہا ہوں، اور یہ سب جو ہے یہ شیطانی راستے ہیں۔ اس کے علاوہ حسد جو ہے وہ بھی انسان کو غلط طرف لے کے جاتا ہے، جبکہ یہ سارے تو شیطانی راستے ہیں۔ جبکہ اگر انسان اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، فوری ندامت کر لے، توبہ کر لے، عاجزی کر لے، تو یہ مومنانہ رویہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہمارے لیے اپنے لیے سوال ہے کہ ہم اپنے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ میرا رویہ کیا ہوتا ہے جب مجھے پتا چل جاتا ہے کہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو کیا میں نادم ہوتی ہوں؟ کیا میں اپنی غلطی مان لیتی ہوں، یا میں فوراً اپنی بہو پہ ڈالنا شروع کر دیتی ہوں کہ ظاہر ہے ہم سب خواتین ہیں اور یہ رشتے سب کے ساتھ ہیں، یا چلیں ساس اور بہو کا بھی ہوتا ہے رشتہ، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے والدین تو ہم سبھی ہیں نا، سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم بالعموم بچوں کو مرود الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں، تم لوگوں نے یہ کر دیا، تم لوگوں نے جو ہے ایسے کیا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ یعنی انسان کے اندر نا شیطان ہر وقت یہ ڈالتا رہتا ہے ہر انسان کے اندر کہ اپنے آپ کو بچا لو، اپنے غلط کام کو ایکسیپٹ نہ کرو، اس کے لیے تعویلیں لو۔ بچے بھی یہی کرتے ہیں، وہ بھی کبھی اپنی غلطی نہیں مانتے، والدین بھی بعض دفعہ یہی کرتے ہیں۔ تو یہ سب شیطان کے ٹریپس ہیں۔ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالو، ان کو چھپاؤ، ان پہ اکڑو، ان کی تعویلات دو، یا تو بچوں پہ ڈال دو، یا شوہر پہ ڈال دو، یا بہو پہ ڈال دو، بیٹے پہ ڈال دو، یہ ہوتا ہے نا۔
تو یہ اس لیے میں تھوڑا تھوڑا پوائنٹ آؤٹ ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں کہ جس بھی رشتے میں آپ ہیں، بحیثیت ماں ہیں، بحیثیت ساس ہیں، بحیثیت بیوی ہیں، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہاں کہاں میں شیطان کے حربے میں آ جاتی ہوں، شیطان سے ٹریپ ہو جاتی ہوں، اور کہاں کہاں جو ہے میں مومنانہ رویہ اختیار کرتی ہوں اور اعتراف کر کے اور معافی کی طرف آ جاتی ہوں۔ ٹائم ہو گیا ہے، اب اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے دیکھیں کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ میں چاہ رہی تھی رکوع کمپلیٹ ہو گئے لیکن ٹائم کافی اوپر ہو گیا، کوئی بات نہیں، ہمارا مقصد سمجھ کے پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو نیکسٹ کلاس میں باقی آیات کریں گے، ابھی ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ جی پلیز۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بالآيات والذكر الحكيم دعا کریں۔